السلام علیکم، میں ہوں عائشہ جہاں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک ذرا سوچنے دو۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، موضوع سخن ہے، الفاظ، ابہام یا کلام۔ ایسا کیا جادو ہے ان الفاظ میں کہ بچہ بولتا ہے تو سب مسکرانے لگتے ہیں، لیکن اگر کوئی بڑا بولتا ہے تو اتنی خاص نوٹس نہیں کیا جاتا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ بہت تکلیف دے جاتے ہیں اگر بڑی سختی سے کہے جائیں، لیکن اگر ہنس کر کہہ دیے جائیں تو بڑے آرام سے ان کو جھل لیا جاتا ہے۔ تو کیا ہے یہ الفاظ کا جادو؟ کیا ان میں کوئی خاص توانائی ہے؟ کہتے ہیں ہر لفظ کی ایک اپنی وائب ہوتی ہے، ایک اپنا انرجی ہوتی ہے۔ تو اب جانتے ہیں عدیل ہاشمی سے کہ یہ لفظ کلام ہے یا ابہام؟ عائشہ آج ذرا سا فرق شروع کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ واپس جاؤں؟ نہیں یہیں رہے، آپ کو واپس جانے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اچھا آج نہ جانے کیوں دوبارہ دل کر رہا ہے کہ سب سے پہلے بات شروع کرنے سے بھی پہلے پاکستان کے لیے تالیاں ہو جائیں۔ ارے واہ، پاکستان زندہ باد۔ ساتھیوں، اب پاکستان کا ذکر ہوا تو علامہ صاحب کا ایک شعر ہی سن لیجئے۔ ارشاد۔ اور اس لیے ضروری ہے کہ وہ موضوع سخن کے ساتھ آ کے بیٹھتا ہے، اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ لوگ اردو شاید کم پڑھتے ہوں گے اور شاعری اس سے بھی کم پڑھتے ہوں گے، اور اگر پڑھتے ہوں گے تو ایسی شاعری پڑھتے ہوں گے جو علامہ صاحب کی نہیں ہے۔ علامہ صاحب کی پڑھا کریں۔ ایک شعر سنیے جواب شکوہ کا۔ ارشاد۔ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، واہ واہ بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ واہ واہ۔ سلیقے پہ بھی بات کریں گے گفتگو کی، لیکن اس سے پہلے ایک سائنسی بات پہلے کریں گے، اور سائنسی بات یہ ہے کہ اب میں گفتگو کر رہا ہوں، کچھ بول رہا ہوں، عائشہ نے بھی آپ سے بات کی، آپ دن میں 10 20 50 مرتبہ، شاید آپ میں سے کچھ لوگ اس سے بھی زیادہ مرتبہ دوستوں سے، خاندان سے، استادوں سے، ہمسایوں سے بات کرتے ہوں گے، اور توجہ نہیں کرتے ہوں گے کہ یہ جو معاملہ ہے گفتگو کرنے کا، سننے کا، یہ کس قدر پیچیدہ ہے۔ تو ایک لمحے دیکھ لیجئے کہ اگر ایک سائنسدان جو ہے وہ دو لوگوں کو دیکھے گفتگو کرتا ہوا تو وہ کیا دیکھے گا؟ وہ یہ دیکھے گا کہ یہ دو اجسام ہیں، ایک کے گلے سے کچھ نکلا ہے جو دکھائی تو نہیں دے رہا، لیکن اس نے ہوا میں کچھ پریشر کریٹ کیا ہے، اور وہ پریشر ایسے چلتا ہے ایسے موجوں کی صورت میں دوسرے کے کان کو اس نے چھوا ہے، اور کان کے اندر اگر میل زیادہ نہیں ہے اور آواز ٹھیک آ رہی ہے تو ذہن تک وہ موجیں گئی ہیں، اور ذہن نے اس کو ڈی کوڈ کیا ہے۔ جیسے آپ کبھی کبھی واٹس ایپ کرتے ہوں گے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ انکرپٹڈ ہوتی ہے، کہ کوئی شخص بیچ میں اگر آپ کے رابطے کے وہ دیکھ لے تو اس تک نہیں پہنچ پائے گی، دوسرا جو شخص ہے وہ اس کو ڈی کوڈ کرتا ہے۔ تو ہماری گفتگو بھی ایسے ہی ہے۔ اب جیسے عائشہ آپ سے گفتگو کر رہی تھی تو یہاں پہ کوئی اگر انگریز بیٹھا ہو جس کو اردو نہ آتی ہو تو اس کو یہ صرف ساؤنڈ آئے گی، وہ سمجھ نہیں پائے گا کہ عائشہ نے کیا بات کی۔ ویسے تو اس کی خوش قسمتی ہے، کیونکہ عائشہ کی بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ ہی آئیں تو اچھا ہے سمجھ میں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ ایک سیکنڈ عدیل ہاشمی، میں نے کون سی ایسی بات کہی ہے جو کبھی سمجھ میں نہ آئی ہو؟ نہیں، ویسے آپ تو جاتی ہے سمجھ میں، آپ خود نہیں آتی ہماری سمجھ میں، یہ تو اچھا ہے، لیکن آپ تو اپنی بھی سمجھ سے باہر ہیں، تو ہماری سمجھ میں کہاں آنا ہے؟ عدیل آج کے موضوع کی طرف بڑھیں۔ میں آنے لگا وہاں پہ۔ تو یہ کرتا ہے ذہن کہ اس نے ہوا کی کچھ موجیں ٹکرائی ہیں کسی دوسرے نے، اور اس کے بعد اس نے ڈی کوڈ کیا ہے اس کو، جو زبان ہے ہماری۔ تو مجھے وہ زبان نہ آتی ہو تو میں بیٹھا رہوں گا، سنتا رہوں گا، کچھ پلے نہیں پڑے گا۔ یہ معاملہ ہے عام گفتگو کا، لیکن یہ تب تک تو آسان ہے جب انسان نے زبان ایجاد کی تھی۔ اب یہ مجھے معلوم نہیں کہ زبان ایجاد کی تھی ہم نے یا دریافت کی تھی، کیا کیا تھا آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے دریافت کی ہوگی، یہ آدھی دریافت اور آدھی ایجاد۔ شروع میں کچھ الفاظ یا کچھ آوازیں دریافت ہوئی ہوں گی، اور پھر آہستہ آہستہ کچھ لفظ ایجاد ہونے شروع ہو گئے ہوں گے، ان کو ایک سے دوسرے کے ساتھ جوڑتے۔ چلو جو کچھ بھی کیا انسان نے، تو جب شروع ہوئی زبانیں، نہ جانے کتنی قدیم زبانیں ہیں، وہ آئیں پھر ختم ہو گئیں، تو جب تک کوئی مادی چیز ہم نے بیان کرنی ہو کہ یہ عائشہ ہے، یہ کرسی ہے، یہ میز ہے، یہ جیکٹ ہے، یہ تب تک تو آسان ہے کہ میں آپ سے کہوں جی یہ عائشہ، آپ کہ اچھا ایسی ہیں عائشہ، اچھا بھئی یہ کچھ کتابیں، اچھا ایسی کتابیں ہیں، تو یہ تو گفتگو میں آسان ہے کیونکہ ہم دونوں جو ہیں وہ ایک ہی چیز کو مادی طور پر دیکھ رہے ہیں۔
لیکن معاملہ پیچیدہ تب ہوتا ہے جب غیر مادی چیز کی طرف توجہ دلانی ہو. اب میرے اندر، عائشہ کے اندر، آپ کے اندر کچھ خواب ہیں، کچھ خدشات ہیں، کچھ تکالیف ہیں، کچھ دکھ ہیں، کچھ غم ہیں، کوئی غصہ ہے، کوئی خوشی ہے، نہ جانے کتنے احساسات ہیں. اب ان کا بیان میں کیسے کروں بھیا؟ اب آپ کو میری خوشی، میری غمی دکھائی تو نہیں دے گی. تو ہم نے پھر اپنا آہستہ آہستہ، جس کو پیلٹ کہتے ہیں رنگوں کا، ہم نے زبان کا پیلٹ بڑھانا شروع کیا کہ بھئی کچھ لفظ اس میں ان کا اضافہ کرو تاکہ کچھ مجھے اندازہ تو ہو کہ کیا ہو رہا ہے. محبت، عشق، پیار، نفرت، غصہ، یہ کیسے بیان ہوگا؟ اب ہر دفعہ تو مجھے اپنے غصے کا احساس جو ہے وہ اب ہاتھوں سے نہیں کرنا، بیان ہی کرنا ہے مجھے. تو ویسے ہاتھوں سے تو بالکل نہیں کرنا چاہیے اپنے غصے کا اظہار، زبان سے ہو، وہ بھی دھیمے لہجے میں تو زیادہ اچھا ہے. اچھا، وہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خود ہی کہے کہ یار ایسے احساس. لیکن ایکسپریشن جو ہوتا ہے نا غصے کا، اس کے بڑے ڈیپر ایفیکٹس ہوتے ہیں. کسی اور کو بھی غصے میں دیکھ لیں تو آپ کا دل اچھا نہیں گزرتا. لہٰذا غصے کا اظہار جو ہے وہ ہاتھوں سے تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. میں جب کسی کو غصے میں دیکھوں تو میرا دن ویسے اچھا گزرتا ہے کہ میں نہیں ہوں غصے میں، مجھے سکون رہتا ہے، مجھے کوئی غصہ نہیں آتا اس کے اوپر. تو اب ہم نے، انسان نے وہ بڑھانا شروع کر دیا الفاظ کا پیلٹ اس کو کہہ لیجئے. اب وہ بوری نہیں. ایک زمانے میں ہم پڑھا کرتے تھے، آپ نے اگر نہیں پڑھی تو داستان امیر حمزہ یا طلسم ہوش ربا پڑھ لیجئے. اس میں عمرو عیار کا ایک کردار ہے جس کو عمر عیار بھی کہتے ہیں، عمرو عیار بھی کہتے ہیں. اس کے پاس کیا ہے؟ ایک زنبیل. عمرو عیار کی زنبیل. ہاں، وہ جو ہے زنبیل، وہ ایک چادر نما ایک چیز ہے. اس کے پاس اس کی خوبی ہے، اس میں ایک طلسماتی خوبی ہے. وہ خوبی یہ ہے کہ اس میں دنیا کی کوئی بھی چیز ڈال دو وہ غائب ہو جاتی ہے. تو وہ پوٹلی بنا کے اپنے کندھے پہ رکھ لیتا ہے اور وہ خوب بھاگتا چلا جاتا ہے. تو انسان نے یہ کیا کہ اپنی جو زنبیل ہے نا الفاظ کی، وہ پھیلانا شروع کی صدیاں لگا لگا کے. ایک بات اور ذہن نشین کر لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے ساتھی پرانے ہیں جو روایتی ہیں، وہ مجھے کبھی کبھی کہتے ہیں بھئی یہ دیکھو نئی نسل نے اردو زبان میں نا انگریزی بہت زیادہ اس کا اضافہ کر دیا کہ اسکرین ہے یا موبائل فون ہے یا وغیرہ وغیرہ. تو میں سائنس ہے. میں ان سے کہتا ہوں کیمرہ ہے، لائٹس ہیں. میں ان سے کہتا ہوں حضور، وہ جو زبان ہوتی ہے دنیا کی، زندہ وہی رہتی ہے جو دوسرے الفاظ کو اپنے اندر شامل ہونے دے. اس سے ہی زبانیں زندہ رہتی ہیں. پیوند لگانا اور بات ہے، لیکن زبان کا پھیلاؤ جو ہے ایک اور بات ہے. ہر سال جب نئی آتی ہے ڈکشنری تو اس میں اردو اور انگریزی کے الفاظ زیادہ آ جاتے ہیں. تو جو زبان ہے اس کا بھی دل بڑا ہونا چاہیے، آپ بھی دل بڑا کیجئے. اب آ جائیے کہ گفتگو جو ہے وہ کیا ہے، اس کی 2-3 اور خوبصورت چیزیں. ساتھیو، اب یہ دیکھیے کہ آج کے دور میں، اب کچھ سال پہلے جب سے کمیونیکیشن جو ہے دنیا میں، اس کا ایک دھماکہ سا ہوا ہے، کیونکہ اب لوگوں سے رابطے میں رہنا بالکل آسان کام ہے. عائشہ کے بچپن میں تو مجھے معلوم نہیں، وہ تو بہت پرانی بات ہے، لیکن میرے بچپن میں جب امریکہ میں کسی سے بات کرنی ہو یا UK میں کسی سے بات کرنی ہو تو وہ لینڈ لائن ہوا کرتی تھی، اور رات 10:30 کے بعد اس کا ریٹ 1/4 ہوا کرتا تھا، اور کال بک کروانی پڑتی تھی 3 منٹ کی یا 6 منٹ کی، اور وہ کافی مہنگی ہوا کرتی تھی اس وقت بھی. اور فٹافٹ بات کرو، بیچ میں کھڑ ہو رہی ہے. ہفتے میں ایک دفعہ ہم بات کیا کرتے تھے بھائی سے اپنے. کبھی کبھی آپریٹر بھی اٹھا لیا کرتا تھا بیچ میں سے، اور وہ کہا کرتا تھا آخر 10 سیکنڈ میں کہ بس ٹائم ختم ہو رہا ہے آپ کا، ارے ایک میں، اور پھر فون کٹ جایا کرتا تھا. یہ ابھی 20 25 30 برس پہلے کی بات ہے، یہ کوئی ہزاروں سال پہلے کی بات نہیں ہے. لیکن دیکھیے سائنس کے کیا جادو، کیا کرشمے ہیں کہ اب لوگوں سے بات کرنا، ویڈیو کال کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ذی شعور لوگ یہ سوچتے ہوں گے، اگر نہیں تو سوچنا چاہیے، آپ لوگ ذی شعور ہیں، کہ اگر دنیا میں کمیونیکیشن اتنی آسان ہو گئی ہے، اس کا پھیلاؤ اتنا زیادہ ہو گیا ہے، وہ تقریباً مفت ہو چکی ہے، تو ہماری گفتگو کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہوئی ہے یا بہتر ہوئی ہے؟ آپ کو مقررین یا گفتگو کا معیار عام طور سے بہتر لگتا ہے اب یا کم تر لگتا ہے؟ جب لوگ واٹس ایپ کرتے ہیں، ای میل لکھتے ہیں، SMS کرتے ہیں، تو کیا اس میں غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں یا کم ہوتی ہیں؟ عام ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر بے شمار سکرینز اب آ گئی، اس میں آپ گفتگو دیکھیں، اس میں تلفظ کی، املا کی کتنی غلطیاں ہوتی ہیں. اور جب آپ پرانے PTV کے پروگرامز دیکھیں، آپ دیکھیے کیسے ایک ایک لفظ جو ہے وہ نپا تلا ہوتا ہے. تو اس لیے اچھا اب آ جائیے کہ دیکھیے کہ جیسے ایک ایکسپلوژن ہوئی کمیونیکیشن کی دنیا میں، تو اس کے ساتھ ساتھ کمیونیکیشن کا معیار کچھ کم تر سا ہو گیا. حالانکہ مارکیٹ کا اصول یہ ہے کہ جب بہت سارے کھلاڑی آتے ہیں، کمپٹیشن ہوتا ہے، تو معیار بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہر کسی کو ہوتا ہے کہ میں اپنی چیز بہتر کروں.
لیکن یہاں پہ کچھ الٹ ہوا. ہمارے جو بچے ہیں آج کل کے نوجوان ہیں, انہوں نے اپنا جو تعلق ہے خود نہیں, دانستہ طور پہ نہیں, بس کچھ جھکاؤ ایسا ہوا معاشرے کا کہ قلم سے, کاغذ سے, یا لکھنے سے, یا سوچ کے لکھنے سے اس سے کم کر دیا. ہم نے وہاں توجہ ہی نہیں کی. تو جو دوستی ہوا کرتی تھی ہماری الفاظ کے ساتھ بطور قوم, وہ دوستی کچھ کم ہو گئی, کچھ ماند پڑ گئی. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جب ہم نے اپنا مدعا بیان کرنا ہو کوئی کسی بزرگ سے, اسکول میں, کالج میں, کسی پریزنٹیشن کے لیے اپنے باس کے سامنے, انٹرویو دینا ہو کہیں جا کے, تو وہ ہمارے پاس اوزار ہی نہیں ہیں کہ یہ کیسے کیا جائے. بے شمار نوجوان بالخصوص اپنے آپ کو صحیح طور پہ ایکسپریس ہی نہیں کر پاتے. تو اب کیا کیا جائے, گفتگو اچھی کیسے کی جائے, اور کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو ملحوظ خاطر رکھا جائے؟ ہم بتائیں گے کہ کون کون سی چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک ذرا سوچنے دو میں ہم آج الفاظ, ان کی ادائیگی, تلفظ, ابہام اور کلام, اس پر بات کرے ہیں. جی عائشہ, آپ جب زمانہ طالب علمی میں تھیں, یا اس کے بعد جب آپ نے پڑھانا بھی شروع کیا, پھر آپ کے اپنے بچے ہوئے, تو بچوں کے ساتھ آپ کا سلسلہ رہا ہے. کبھی آپ بھی تھیں کہ نہیں, یا ڈائریکٹ بڑی ہی پیدا ہوئی؟ نہیں, میں تو ابھی بھی ہوں. اب بھی ہیں. تو آپ جب بچوں کے ساتھ کبھی رابطے میں رہتی ہیں, اپنے بچے یا کوئی اسٹوڈنٹ پرانا مل گیا, تو اس کی گفتگو یا اس کی کوئی شکایت یا اس کے اندر ایک افراتفری سی ہے, وہ سنتی ہیں تسلی سے, یا اس کو نصیحت پہلے کر دیتی ہیں, یا ٹوک دیتی ہیں, ڈانٹ دیتی ہیں, کیا کرتی ہیں؟ اچھا, میری دو طریقے ہوتے ہیں اپنے بچوں سے گفتگو کرنے کا. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو کوئی مسئلہ ہو تو میں ان سے کہتی ہوں مجھے ایک خط لکھ دو, تو خط میں جو بھی تمہاری دل شکنی ہوئی ہے یا تمہیں جو بھی مجھ سے شکایت ہے وہ مجھے کہہ دو, تو میں بھی تمہیں اس کا جواب خط میں ہی دے دوں گی. اب اگر کوئی پرانا طالب علم مل جائے جو کہ بہت محبت سے ملتے ہیں اور بڑی جلدی میں بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں, تو ان سے میں کہتی ہوں کہ آپ مجھے سوشل میڈیا پہ مجھ سے رابطہ کر لو, کیونکہ بعض اوقات طالب علم فیس ٹو فیس بات کرنے سے زیادہ آپ کو لکھ کر کہہ دینے میں زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. تو ان کی گفتگو کو بجائے اس کے کہ روکا جائے, ان سے ایک سے دوسری دفعہ انہیں کہیں کہ ذرا بیٹا ذرا دوبارہ اس پہ روشنی ڈال دو, اچھا مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو یا کیا کہنا چاہ رہی ہو, ایک دفعہ پھر دہرا دو, تو اور یا تھوڑا سا زیادہ تفصیل سے بتا دو کہ کیا کہنا چاہ رہے ہو یا کیا کہنا چاہ رہی ہو. تو اس سے بعض اوقات چیزیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں, اور پھر بعض اوقات ان کے کہے ہوئے الفاظ کو ہی ٹھیک کر کے ترتیب ان کو بتا دیتی ہوں کہ بیٹا اگر یوں کہہ لیتے تو زیادہ آسانی سے سمجھ آ رہا تھا. تو ایک سکھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں استاد جو ہے وہ ڈنڈا مار کے سمجھانا بہتر سمجھتا ہے کہ یہ بس یوں ہی سکھانا چاہیے. بہت چھوٹی ایج میں, اور اس کے بعد جب اپنا پڑھائی مکمل کر رہی تھی ٹیچنگ کے حوالے سے, ایک ٹیکنیک سکھائی گئی کہ یہ مت کہیں کہ چلو پڑھیں, ہمیشہ کہو کہ آؤ پڑھیں. یعنی بچوں کے ساتھ یا طالب علموں کے ساتھ خود بھی کتاب لے کر بیٹھ جاؤ اور یوں دکھاؤ کہ وہ تمہیں بھی نہیں آتا, تو چلو مل کر ڈھونڈتے ہیں, کھوج لگاتے ہیں کہ اس ساری کہانی کا مدعا کیا ہے. کیونکہ میں تو ادب پڑھاتی تھی, اس لیے یہ آسان تھا میرے لیے بہت زیادہ. یہ بہت ہی اہم بات ہے. اگر آپ نے اپنی گفتگو بہتر کرنی ہے اور اس میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کلام ایسا ہو کہ اس میں ابہام نہ ہو, الفاظ کا چناؤ درست ہو, تو جو سب سے پہلا قدم ہے اس میں, وہ کوئی بہت موٹی موٹی ضخیم کتابیں پڑھنا نہیں ہے, بہت موٹی موٹی کوئی گفتگو کرنا نہیں ہے, بہت موٹے موٹے الفاظ زبانی یاد نہ ہوں آپ کے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلا قدم یہ ہے کہ آپ کو سننا آنا چاہیے. جو عائشہ نے کہا نا کہ کسی نے بیان کیا ہے, اس سے نہیں بیان ہوا, آپ نے دوبارہ کہا کہ اچھا بھی آرام سے بتاؤ. تو یہ جو سننا ہے نا, یہ بڑی اہم چیز ہے. اور قدرت نے بڑی مزے کے اشارے رکھے ہوئے ہمارے لیے, اور ایک اشارہ یہ ہے کہ ہمارا منہ تو ایک ہے لیکن کان دو ہیں. ارے واہ, تو منہ دو کیوں نہیں ہے اور کان ایک کیوں نہیں ہے بھائی؟ ایسے بھی تو ممکن تھا. ایسا کیوں ہے کہ منہ ہی ایک ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ کم سے کم دگنا سننا چاہیے بیان کرنے سے زیادہ. بالکل. تو ایک تو یہ. اچھا, اس میں ایک اور بات بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ انسان کا جو منہ ہے وہ ایسا ہے کہ وہ بند بھی ہو سکتا ہے, کان بند نہیں ہو سکتے. آپ خود کان بند کر لیں تو کر لیں, قدرت آپ کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ آپ کان بند کر کے سو جائیں کہ میں بھول ہی گیا کان صبح کھولنا. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ میں بھول ہی گیا بھیا.
انسان نے یہ کیا کہ کان بند کرنے کے لیے اب اس نے وہ ٹوٹیاں بنا دی ہیں کانوں میں لگا لو اور دنیا سے بہرا ہو جاؤ بالکل. ایئر پلگز. اور اب دیکھیے جیسے ہی کانوں میں آپ لگاتے ہیں ایئر بڈز یا ایئر پلگز اور آپ کوئی موسیقی سنیں کچھ اور سنیں, آپ کیسے پوری دنیا سے کٹ جاتے ہیں. کیسی بات ہے یہ. تو اس لیے قدرت نے کہا کہ کان بند نہیں ہونے چاہیے, منہ بے شک بند ہو جائے. اور ویسے بھی دنیا میں ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ جن کا منہ تو بند ہی رہنا چاہیے, کھلنا ہی نہیں چاہیے. اچھا, آپ ایک طرف اشارہ کرنا بھول گئے کہ 2 کان اس لیے بھی ہیں کہ اندر کی آواز کو بھی سنا جائے. صرف وہی آوازیں نہیں جو باہر سے آ رہی ہیں یا جو آپ کا منہ نکال رہا ہے, بلکہ وہ بھی جو آپ کے اندر چل رہا ہے, کیونکہ ہم نے اپنے اندر کی آوازوں کو سننا شاید کہیں نہ کہیں چھوڑ ہی دیا ہے. یہ بہت ہی زبردست اور باریک اور حساس بات ہے, اور آپ اس بات سے متاثر ہوں گے کہ عائشہ نے یہ بات کہی, لیکن یہ مولانا روم نے بہت پہلے کہہ دی تھی. اور مولانا روم یہ کہتے ہیں کہ خاموشی کی بھی ایک آواز ہے, ذرا چپ رہو تاکہ وہ آواز تم سن سکو. اور اس میں کیا کچھ پنہا ہے وہ تو پھر آپ کو معلوم. ایک تو یہ جس کو انگریزوں نے ایک اور ٹرم دے دی, ایکٹیو لسننگ. اچھا, اس کے اوپر بڑے بڑے کورسز ہو رہے ہیں دنیا میں ایکٹیو لسننگ کے اوپر, کہ بہت سے پیسے دیں اور کچھ بھی نہ کریں, بس سنیں. میں نے کہا یار انگریز بھی کمال لوگ ہیں, کچھ بھی بنا کے بیچ لیتے ہیں بھائی. لیکن یہ بہت اہم چیز ہے. ایک اور معمولی سی لیکن اہم بات, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کے دور میں چونکہ لوگ موبائل فون ہاتھ میں رکھتے ہیں کسی وجہ سے, جس سے تاثر یہ جاتا ہے کہ پوری دنیا کا جو وزن ہے وہ ان کے سر پر ہے, اور یہی وہ ہرکولیس ہیں جو چلا رہے ہیں پوری دنیا کو, حالانکہ کوئی کام نہیں. تو جب گفتگو کر رہے ہوں آپ ان کے ساتھ یا وہ آپ کے ساتھ, تو نفسیات دان یہ کہتے ہیں کہ گفتگو جو ہے وہ کانوں سے اور منہ سے نہیں ہوتی, وہ آنکھوں سے ہوتی ہے. کیا بات ہے. آپ تصور کیجئے کہ ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں اور میں بالکل یہی باتیں جو آپ سے کر رہا ہوں یہ میں یوں کر رہا ہوتا, آنکھیں میری یہاں ہوتی لیکن گفتگو تو میں کر رہا ہوں, لیکن آپ کا اور میرا رشتہ اور ربط پیدا ہی نہ ہو پاتا, کیونکہ میں نے آپ کو وہ توجہ ہی نہیں دی جس کے آپ مستحق ہیں. تو یہ ایک عزت, تکریم اور توجہ جو ہے یہ تبھی ہے کہ جب آنکھیں ملی ہوئی ہیں. اس کو انگریز کہتے ہیں ٹو لسن ود یور آئیز ناٹ ود یور ایئرس. کان میں تو آواز پڑ رہی ہے لیکن اترے گی وہ کیسے اندر, اترے گی وہ آنکھوں سے. تو اگر آپ یہ غلطی کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی اور یہ غلطی کرتا ہے کہ گفتگو کرتے ہوئے آنکھوں میں نہیں دیکھتے, کہیں اور دیکھتے ہیں, تو سمجھیے وہ گفتگو نہیں ہو رہی, وہ الفاظ جو ہیں وہ بس ایسے کسی کھائی میں گرتے جا رہے ہیں. تو گفتگو بہتر کرنے کے لیے آنکھوں سے گفتگو. ایک عائشہ نے ایک بہت اہم اور دلچسپ بات کی, وہ جو اندر کی ایک آواز ہے. میں دیکھتا ہوں کہ شاید معاشرے میں ایک چیز کی کچھ مجھے لگتا ہے کمی ہوئی ہے, شاید نہیں ہوئی, مجھے معلوم نہیں, اور وہ ہے حساسیت. اس سے کیا مراد ہے, ایک لمحے کے لیے اس پہ بھی توجہ دیتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ پہلے میں عائشہ کو اسے ایک مشکل سوال پوچھوں, پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. عائشہ, ایسا کون سا کام ہے جو آپ کبھی کبھی یا باقاعدگی سے یا شاذ و نادر کرتی ہیں, جس کی طرف اپنا سب کام چھوڑ کے, ہر چیز چھوڑ کے, جب وہ کام ہو تو اور کوئی چیز اس مداخلت نہیں کر سکتی, کوئی خیال اور نہیں آ سکتا, کوئی شخص مخل نہیں ہو سکتا کیونکہ عائشہ اس وقت فلاں کام کر رہی ہے. وہ کون سا کام ہے؟ جب میں شارٹ سٹوریز لکھ رہی ہوتی ہوں موسٹلی, تو میں ایک تو میں وقت ہی وہ چوز کرتی ہوں جس میں میرے ارد گرد بہت کم لوگوں کی چہل پہل ہو. رات کا وقت ہوتا ہے, بچے سو چکے ہوتے ہیں اور کوئی سوال جواب کرنے والا نہیں ہوتا. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی موضوع آپ کو اتنا تنگ کرتا ہے کہ دن میں بھی آپ کو زبردستی کاغذ قلم اٹھانا پڑتا ہے. تو اس کے لیے پھر میں کوئی گھر کا ایسا کونا ڈھونڈتی ہوں جہاں پہ مجھے کوئی تنگ نہ کرے, لیکن ڈھونڈ کوئی لیتا ہی ہے مجھے وہاں پہ بھی. تو اس کے لیے بس میں صرف اتنا ہی بچوں کو اشارہ کر دیتی ہوں کہ کاغذ میں کچھ تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کے پاس آ جاؤں گی. تو بس وہ وقت ہوتا ہے میرا اپنی ذات کا, دیٹس اٹ. وہ کہانیاں لکھتے ہوئے میں کنسنٹریشن ڈیوائڈ نہیں کرنا چاہتی اپنی. جب ہم ان کی طرف جائیں گے پروگرام کے آخر میں, تو آپ نے ان سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ لوگ کون سا کام زندگی میں ایسا کرتے ہیں, بھئی کوئی کہانیاں نہیں بھی لکھتا ہوگا, کہ جو کام بھرپور توجہ طلب ہے. کیونکہ آپ حیران ہوں گی کہ میں جب اپنی ٹریننگز میں لوگوں سے یہ سوال پوچھتا ہوں تو 80-90% لوگ زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس میں نہایت ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے. گاڑی بھی نہیں چلاتے, وہ تو یہی کہتے ہیں, لیکن اگر آپ سڑکوں پہ دیکھیں تو لگتا ہے کہ ہاں یہ کوئی ذمہ داری سے ٹریفک تو نہیں چل رہی. شاید کوئی ہوگا آپ جیسا مجھ جیسا جو یہ کرتا ہوگا. لیکن تو گفتگو جو ہے
اس میں احتیاط برتیں بہت زیادہ. میں نے اس لیے یہ ذکر کیا کہ جب بھی آپ اپنی زبان سے کوئی لفظ ادا کرتے ہیں, دنیا کے اندر ایک لفظ آتا ہے جو پہلے نہیں تھا, کوئی خیال آتا ہے جو پہلے نہیں تھا آپ کے ذہن میں, یہ ممکن ہے کہ وہ لمحہ, وہ لفظ, وہ موقع جو ہے وہ کسی کی زندگی کے اوپر گہرے نقش چھوڑ دے. یہ ممکن ہے. بالکل. وہ نقش اچھے ہیں کہ برے ہیں, یہ فیصلہ آپ کریں گے. ابھی یہ کھیل کھیلتے ہیں اگلے 30 سیکنڈ میں. میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے آپ کو نہیں پتا, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ لوگ میرے ساتھ چل پاتے ہیں. بغیر پیچھے مڑے آپ تصور کریں کہ پیچھے ایک سیاہ دیوار ہے, اور وہ دیوار جو ہے اس کے بیچ میں ایک بہت بڑا سا ایک دروازہ لگا ہے, جیسے شاہی قلعے کا دروازہ ہے, اور اب وہ دروازہ کھل رہا ہے, ایسے کر کے کھلا ہے, پرانا دروازہ لکڑی کا, اور اس میں سے ایک بہت اونچا سا ہاتھی ہے, وہ جھومتا جھامتا آ رہا ہے. اس کے اوپر ایک پالکی ہے جس پہ کوئی بادشاہ بیٹھا ہوا ہے, اور دور ڈھول بجنے کی آواز آ رہی ہے, اور یہ بس قریب آ گیا وہ ہاتھی, اور ہاتھی کا جو رنگ ہے وہ سرخ ہے, آتشی گلابی رنگ کا ہاتھی چلتا ہوا آ رہا ہے. ارے ارے ارے, اور پیچھے کوئی ڈھولچی ہے, کوئی منادی کر رہا ہے کہ ہوشیار, بادشاہ سلامت کی سواری آ رہی ہے, اور یہ بس یہ آ گیا, یہ آ گیا, یہ ہاتھی آ گیا. یہ ممکن ہے کہ آپ میں سے بہت سارے ساتھیوں نے وہ تصور کیا ہو جو میں نے ابھی آپ سے کہا. میں نے ابھی کیا کیا 30 35 50 سیکنڈ میں نے ایک تصور آپ کے ذہن میں ڈال دیا, اور آپ کو کچھ تصویر کچھ ویسی ہی نظر آئی جو میں دیکھ رہا ہوں. یہ جو خوبی انسان کے پاس ہے, یہ خوبی کوئی معمولی خوبی ہمیں عطا نہیں کی خدا نے, یہ بہت خاص خوبی ہے. ایک تو تصور کرنے کی خوبی کہ ایک ایسی چیز جس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے, ہم نے مل کے وہ تصور کر لیا ابھی. اور اس کے بعد میرے پاس ایک ایسی قوت ہے جو آپ سب کے پاس ہے کہ میں نے لفظوں سے بیان کر کے آپ کے ذہن میں وہ تصویر ڈال دی. اب ہم سب مل کر وہ تصویر دیکھ رہے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. ارے یہ جو پوزیشن ہے انسان کی کہ میں کچھ کہوں اور آپ کے ذہن میں ایک تصویر بن جائے, جیسے ایک مجسمہ ہوا میں اپنے آپ کو تراش کے مجسم کر کے سامنے آ جائے لفظوں سے, یہ تو بہت اہم خوبی ہے. اس کے ساتھ تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے, بہت ذمہ داری کی ضرورت ہے. تو جب ایسی طاقت ہمیں عطا کی ہے خدا نے, تو اس کے ساتھ لاپرواہی تو نہیں کرنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی الفاظ, زبان کو وہاں ضائع نہ کریں کہ جس سے یہ جو نعمت ہے یہ ضائع ہو رہی ہے, اس سے کوئی خوبصورت چیز نہیں بن رہی, اس سے دل میں ابہام آ رہے ہیں, وہاں استعمال نہیں کرنی چاہیے. آخری ایک بات, لیکن ہم لینے جا رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ایک ذرا سوچنے دو, میں آج ہم الفاظ اور ان کے جادو کی بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے بات اچک لیں, میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. الفاظ کا جادو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ بہت ریسنٹلی ابھی کچھ سائنٹسٹ نے کہے ہوئے الفاظ کا اثر دیکھنے کے لیے پانی کے 2 قطروں کے اوپر یا ان کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھا. پانی کے ایک قطرے سے بہت پیاری میٹھی میٹھی باتیں کی, کہا تم میرے لیے زندگی ہو, میرے ہر دکھ کی تم ہر دکھ کا مداوا ہو, میرے ہر تکلیف کی تم دوا ہو. اور نوٹس یہ کیا مائکروسکوپ کے نیچے کہ وہ جو پانی کا قطرہ ہے اس نے بڑی خوبصورت شیپ لینا شروع کر دی, اس کے کرسٹلز بہت خوبصورتی سے ابھرنے لگے. جبکہ دوسرے قطرے کو بری بری باتیں کہیں, اس کو کہا تم سے زیادہ بدصورت میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی, تم انتہائی مضر ہو میرے لیے, میں تو تمہیں بالکل نہیں اپناؤں گا. تو یہ نوٹس کیا گیا کہ جو کرسٹلز اس پانی کے بنے اس کے عجیب سے رنگ تھے, کالے سے, اور مطلب اس میں کوئی شیپ نہیں تھی, عجیب شکلیں بن رہی تھیں اس کے اندر. تو مانا یہ گیا سائنٹسٹ کا کہ جو الفاظ ہیں جو آپ کہتے ہیں ان کو اس لیے بھی زیادہ ذمہ داری سے استعمال کرنا چاہیے اور اچھے الفاظ کہنے چاہیے کہ کہیں نہ کہیں ان کی, جو میں نے شروع میں بات کہی تھی, ان کی ایک انرجی ہوتی ہے. ہر لفظ کی ایک اپنی انرجی ہے, اور آپ اس انرجی کو جو سننے والا ہے اس میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں. جی عدیل ہاشمی. اور یہ بھی دیکھیے کہ انسانی جسم جو ہے وہ 70-80-90% خون ہے اور پانی ہے. انسان کا جسم پانی سے بنا ہوا ہے. تو اگر گفتگو جو ہے وہ ایسی ہوگی جیسی عائشہ نے بتائی, تو اس کے اندر, انسان کے اندر ایک نکھار آ جائے گا. اور اگر گفتگو سخت ہوگی یا کڑوی ہوگی یا درستی والی ہوگی تو پھر انسان کے اندر وہ ایسی گرہیں بند جائیں گی کہ جس سے انسان کو تکلیف ہوگی. یہ بہت اہم بات ہے. آخری ایک بات پھر آپ کی طرف آئیں گے.
اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک اور بھی خوبی عطا کی ہے قدرت نے, اور وہ خوبی یہ ہے جس کو ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن ضمیر کے معنی کچھ اور بھی ہیں, کہ جب بھی آپ کوئی غلط بات کرتے ہیں یا کوئی ایسی بات کہ جس پہ آپ کا ایمان اعتقاد نہیں ہے یا آپ کی تحقیق نہیں ہے یا پوری کمٹمنٹ نہیں ہے, تو آپ کے اندر ہلکی سی ایک بے چینی سی اٹھتی ہے. اور جب بھی کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس پہ آپ کا محکم یقین ہے یا تحقیق ہے یا ایمان ہے یا آزمائی ہوئی ہے, تو آپ کے اندر ایک اعتماد کا احساس اٹھتا ہے. یہ جو باریک چیز ہے یہ بہت زبردست ایک تھرمامیٹر ہے آپ کے اندر کا. تو جب بھی آپ محسوس کریں کہ ہاں میں ذرا سا انکمفرٹیبل ہوں یہ بات کہتے ہوئے, تو اس بات کو چھپا دیں, یہ بات کرنے والی نہیں ہے. اور جب جس کو کہتے ہیں کہ یار یہ بات دل سے کی اس نے, اس کا لطف ایسا آیا کہ میرے دل میں اتر گئی, تو وہ کیا کیسی بات ہوتی جو دل سے کی جاتی ہے. اور بھائی میں تو زبان سے ہی کروں گا نا بھائی, تو شاعر بھی زبان سے ہی بات کر رہے ہیں, قلم سے کر رہے ہیں. وہ کیا جادو ہے کسی بات میں کہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ دل سے ایک بات نکلی ہے جو اثر رکھتی ہے. وہ کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ کہی ہوئی بات, یہ لکھی ہوئی بات, یہ بیان کی ہوئی بات جب کی گئی تھی تو وہ جو شخص تھا اس نے پورے اعتماد طریقے سے کی تھی. اور یہ جو اس کی ایک فیلنگ ہے یہ ہم تک پہنچتی ہے, لفظوں سے نہیں پہنچے گی. اور ویسی ہی ایک بات جب کوئی سطحی طور پر کرے گا تو لفظ تو آ جائیں گے ویسے, لیکن وہ احساس نہیں آئے گا اس کا. اسی لیے ایک 3 الفاظ میں آپ کو دے دیتا ہوں. آپ دیکھیے آپ نے زندگی میں کتنی بار یہ الفاظ استعمال کیے ہیں, اور لفظ ہے ہم دیکھیں گے. واہ. لیکن جب فیض صاحب لکھتے ہیں ہم دیکھیں گے تو میرے تو یہ بیان کر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اب اس میں کون سا ایسا لفظ ہے جو بہت ہی کوئی شاعرانہ ہے, لیکن ایک احساس ہے اس میں جو ایسے تہدار ہے کہ وہ کان کو نہیں وہ دل کو آ کے چھوتا ہے. تو جب گفتگو کریں تو یہاں سے شروع کریں گفتگو کو. میرے پاس نوجوان آتے ہیں کہ ہمیں آپ ایسا مقرر بنا دیں کہ فلاں. میں ان سے کہتا ہوں کہ کوئی موٹی شاعری یاد مت کرو, سب سے پہلے شروع وہاں سے کرو کہ سننا شروع کرو, اور دیکھو کہ جو شخص تمہیں تکلیف پہنچا رہا ہے اس کی گفتگو کم سنو, کیونکہ تمہارے جسم کے اندر وہ ہو جائے گا جو ان قطروں میں ہوا ہے. اس کے بعد نہایت ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کرو, لاپرواہی نہ کرو. سمجھیں کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار ہے, کوئی چاقو ہے, کوئی بندوق ہے, اس کو کیا لہرانا چاہیے سڑک کے اوپر یا گھر میں آمنے سامنے؟ ارے بھائی وہ خطرناک چیز ہے بھائی, اس کو بہت احتیاط سے رکھو. تو الفاظ بھی ایسے ہی ہیں, ان میں جتنی احتیاط برتی جائے نکھار بڑھتا جائے گا. اور آخری بات یہ کہ جب آپ کوئی چیز بیان کریں تو ذرا اندر دل کو ٹٹول کے دیکھیں کہ جب میں نے بیان کی تھی تو میں کیا محسوس کر رہا تھا. کیا میں اپنے آپ کو کمزور اور کمتر محسوس کر رہا تھا, یا اس بات کو بیان کرتے ہوئے مجھے مضبوطی محسوس ہوئی تھی؟ اور بہت ساری باتیں ہیں وہ بھی ہوں گی, لیکن فی الحال عائشہ کے حوالے. جی جناب, لفظ کلام بھی ہے, ابہام بھی ہے, غصہ بھی ہے, محبت کا اظہار بھی ہے, تشکر بھی ہے. یہ ایک ہی لفظ ہے جس کے کتنے سارے پہلو ہیں. اب یہ تو آپ پر منحصر ہے کہ آپ اسے کس پیرائے میں استعمال کرتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ عدیل نے جو سوال آپ سے شروع میں کیا تھا کہ آپ لفظوں کو کیسے استعمال کرتے ہیں, اور آپ کا وہ کون سا کام ہے ایسا جو کہ آپ بغیر کسی انٹرپشن کے نہایت فوکس کے ساتھ کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. مائی نیم از دانیال. سر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو, اور آپ بھی رہنمائی فرمائیے گا, ٹھیک ہے؟ اکثر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ اگر کوئی سٹارٹ کر رہا ہے نا کوئی کام, کسی کام میں لاس ہوتا ہے تو وہ اس کے کان کھینچنا شروع کر دیتے ہیں کہ کاش تو نہ کردا, اتنے پیسے تو ضائع کیتے, یہ کر لیتا وہ کر لیتا. تو میرا بھی ان سے یہ میسج ہے کہ اگر آپ کسی کو موٹیویٹ نہیں نہ کر سکتے تو کسی کو ڈی موٹیویٹ بھی نہ کریں. بالکل صحیح. تو آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ پہلے میں کہہ دیتی ہوں کہ اگر آپ نے ابو کے پیسے استعمال کیے ہیں اور وہ ڈبا دیے ہیں تو پھر تو یہ سننا پڑے گا بیٹا ساری زندگی, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے اپنے کمائے ہوئے پیسے ڈبوئے ہیں تو پھر تو کوئی نہیں کہہ سکتا, پھر کوئی سمجھانے کے لیے ہی کہہ سکتا ہے. اچھا, اس میں بھی بات یہ ہے سمجھنے والی کہ جو اگلا کہہ رہا ہے وہ آپ سے محبت ہی کرتا ہے, پیار ہی کرتا ہے, آپ سے انس رکھتا ہے, آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا, لہٰذا آپ کے نقصان پر افسردہ ہے, لیکن کیونکہ وہ خود بھی کچھ نہیں کر سکتا اس لیے وہ اس طرح سے اظہار کر رہا ہے. یہ تو ہو گئی وہ بات جو پازیٹیو ہے.
दूसरी बात ये कि जो आपने पैसे डुबो कर एक्सपीरियंस हासिल किया है ना, वो इतने करोड़ों का है कि वो आपके जो आपको कह रहे हैं वो नहीं ख़रीद सकते, और कोई भी नहीं ख़रीद सकता, क्योंकि जब आप पैसे डुबोते हैं तभी आपको अंदाज़ा होता है कि पैसे कमाने कैसे हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है, चाहे आपने चंद लाख डुबोए होंगे, लेकिन करोड़ों का एक्सपीरियंस आपने गेन किया है। तो अगली बार जब वो आपको डांट लें और कहें कि मेरा इतना पैसा तुमने बर्बाद कर दिया, तो उनको कहें कि जो करोड़ों का एक्सपीरियंस मैंने गेन किया ना अब्बू, एक दिन जब मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा ना तब आपको पता चलेगा। और अगर सर आप देख रहे हैं तो माफ़ कर दें, बच्चे से गलती हो गई। जी अब आप कुछ कह लें। आपने सोच लिया कि उसके वालिद बुजुर्गवार के साथ ये मुमकिन है किसी और ने किया। उनकी जो बत्तीसी देखे उससे पता साफ जाहिर है कि अब्बू से ही झड़कियाँ खाई हैं उसने। मेरा नुक्ता नज़र एक कदम और मैं आगे जाना चाहता हूँ, और वो ये है कि आपकी उम्र में बिलखुसूस या किसी भी उम्र में रुकावटें जो हैं वो कम करना मकसद नहीं है, रुकावटों के साथ टकराना और उनके ऊपर चढ़ के उनको ज़ेर करके आगे जाना मकसद है। और अगर ज़ेर ना भी कर सकें तो सुरंग बना लें। और इसलिए जब ऐसी रुकावट होती है, एक तो दुनियावी रुकावट है कि मैंने कुछ काम किया, उस काम में नाकामी हुई, कामयाब भी नहीं हुई जो मेरा ख्याल था कि होगी। फिर एक नफ्सियाती और अंदरूनी रुकावट है कि किसी ने आके छेड़खानी की, किसी ने तंग किया, कोई फ़िक्रा कसा, कोई बात की, हौसला शिकनी की और दबाया, चाहे उनकी नीयत अच्छी ही हो, लेकिन हमने अपने आप को ऐसे प्रेशर में महसूस किया करी ये क्या हो गया, ये भी रुकावट है। तो इस पे दो बातें सुन लीजिए। एक तो वो साहब थे नीचे, उन्होंने ये बात की थी कि व्हाट डजंट किल मी मेक्स मी स्ट्रॉन्गर। तो जब रुकावट आती है अंदर की या बाहर की और उससे हम टकराते हैं और हमारी मौत वाक़या नहीं होती, अल्लाह ना करे, तो हमें वो मजबूत करती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि रुकावटें आगे आएँ, चाहे वो अपनों की तरफ से ही आएँ। और एक और खूबी भी खुदा ने हमें अता की है, और उस खूबी का नाम है एंटी फ्रेजिलिटी, कि नाजुकी जो है, कोई चीज़ जब नाजुक होती है इंसान की और उसको ठेस लग के वो टूटे, तो अब जब दोबारा वो बनती है तो पहले से मजबूत होती है। इंसान का जिस्म ऐसा है। तो मैं तो जिसने भी आपको ये कहा ताने दिए, मैं उनसे कहूँगा ज़्यादा ताने दें ताकि इसमें और मजबूती है तानों से लड़ने की। अभी तो आगे खुदा जाने क्या कुछ इम्तिहान है ज़िंदगी में। देखिए बहुत ज़्यादा ताने देने से ना बच्चे बाज़-औक़ात बागी भी हो जाते हैं, लिहाजा अब आपने जितने दे दिए आगे मत कीजिएगा प्लीज़। मेरी बेसिक शॉप है, जब मेरे पास कोई कस्टमर आता है ना, तो जब मैं कस्टमर के साथ कोई बातचीत कर रहा होता हूँ ना, या उसको कोई समझा रहा होता हूँ, जो कोई काम के रिलेटेड कोई बात कर रहा होता हूँ, तो तब मेरा ख्याल ये होता है कि मैं अकेला ही इसके साथ करूँ, कोई बीच में ना आए। जी वेरी। और जब आता है तो क्या करते हैं, ताने देते हैं उसको। चलिए वेरी गुड। और कोई साथी कुछ कहना चाहता है? आगे माइक पकड़ा जी। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज़ अली अब्बास। अदील भाई, मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, कारोबारी ज़िंदगी और निजी ज़िंदगी की गुफ्तगू में क्या फ़र्क है? वेरी गुड। प्रोफेशनल लैंग्वेज एंड घरेलू लैंग्वेज। वेरी गुड। क्या बहुत सी बातें इसमें ओवरलैप करती हैं, तो पहले मैं वो 2-3 बयान किए देता हूँ। इसके ऊपर तो पूरी किताबें लिखी जा चुकी हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन के पूरे प्रोग्राम हैं, वो जितने पैसे वो लेते हैं इतने हम हैं नहीं, बाहर सूरत एक दफ़ा कर लेना चाहिए। और वो ये है कि 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कम्युनिकेशन में किसी भी तरह की हों कि इनको मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। एक तो ये कि अल्फाज का इंतखाब मुनासिब होना चाहिए। घर में हम इनफॉर्मल जिसे कहते हैं कि बेतकल्लफ़ी से गुफ्तगू करते हैं अपने घर में, वो कर सकते हैं, लेकिन कारोबारी ज़िंदगी में हर किसी तकल्लुफ़ का एक माहूम सा पर्दा रखना चाहिए। ये एक अच्छी बात है क्योंकि वो एक और दुनिया है, तो वहाँ पे बेतकल्लुफ़ी जो है उसके ऊपर कड़ी नज़र रखें। आपस में, घर में, निजी ज़िंदगी में, दोस्तों में बेतकल्लुफ़ी चलती है, ताकि जब नाराज़ कोई हो भी जाए तो मनाया जा सकता है। कारोबार में कोई नाराज़ हो तो नुकसान ज़्यादा हो सकता है। एक चीज़ तो ये। दूसरी जो है वो दोनों तरफ करामद है, लेकिन एक तरफ कोताही हो सकती है, और वो ये है कि जो लहजा है आपका, जिसको टोन भी कहते हैं, वो कभी कभी घर में तो इंसान थकावट में कहता है कि ये क्या यार, ऐसे कर देता है, लेकिन कारोबारी ज़िंदगी में उस उधर ध्यान करना चाहिए कि उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा ना हो, कि जो आपके ग्राहक हैं या क्लाइंट्स हैं या कस्टमर्स हैं या बॉस है या कॉलीग्स हैं, वो ये महसूस ना करें कि जज्बाती तौर पे ये जो मेरा भाई है ये ऊपर नीचे हिचकोले खाता रहता है। घर में हम जज्बात का इजहार ज़्यादा करते हैं, करना भी चाहिए भाई, बच्चे हैं या अम्मा हैं या बेगम है या बीवी जो भी हैं, अरे वहाँ तो हो भी सकता है, वो समझ भी जाएंगे। कारोबार के लोग जो है ना वो ज़रा जज्बात को समझते नहीं है, ना उसका मार्जिन देते हैं। ये मोटी मोटी दो अहम चीज़ें हैं। थैंक यू सो मच। अगर
میں اچکنا چاہوں آپ کی بات کو تو دیکھیں جیسے انہوں نے فرمایا کہ پروفیشنل لائف کی بزنس لینگویج کے کورسز بھی ہیں اور گھر میں کیسے بات کرنی ہے اس کے بارے میں کوئی خاص بات نہیں کرتا. جیسے ہم احتیاط برتتے ہیں اپنے پروفیشنل لائف میں اتنی ہی احتیاط ہمیں اپنوں کے ساتھ بھی برتنی چاہیے, کیونکہ دیکھیں پروفیشنلی تو آپ کسی سے شاید سال میں 1 بار 2 بار یا مسلسل بھی ملیں تو اپنے باس سے ملیں گے یا اپنے کسی سینئر سے ملیں گے, لیکن گھر میں جو لوگ ہیں ان کی دل آزاری تو بہت ہی بری بات ہے. تو احتیاط بہرحال دونوں طرف ہونی چاہیے. ہاں لحاظ کا ذرا پردہ زیادہ پروفیشنل لائف میں ہوتا ہے, اپنوں میں ذرا بندہ کھل کے ہنس بھی سکتا ہے اور مذاق بھی کر سکتا ہے جو شاید پروفیشنل لائف میں نہ کیا جائے. رو بھی سکتا ہے, ادھر بھی رونے کا مارجن بھی دے دیں. رونے کا مارجن بھی دے رہی ہوں کہ اپنوں میں بیٹھ کے بندہ اپنے دکھڑے بھی رو سکتا ہے, لیکن پروفیشنل لائف میں ایسا کرنے سے آپ کو کمزور اور اپنی جاب کے لیے انفٹ سمجھا جائے گا. جناب سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا آپ دونوں تمام بڑی بڑی شخصیات میں میری حیثیت فقط ایسی ہے جیسی کسی حسین چہرے پہ چھوٹے سے دل کی ہوتی ہے. ویری نائس. اس کے علاوہ مطلب چھوٹی سی ایک پوئٹری سنانا چاہوں گا. چھوٹی سی پوئٹری کرنے لگے آپ؟ شعر ایک چھوٹا جی جی ارشاد. کہ نہ جانے کیا سوچ کے خدا نے اسے بنایا ہوگا, نہ جانے کیا سوچ کے خدا نے اسے بنایا ہوگا, یوں لگتا ہے کہ تمام حسن اسی میں سمایا ہوگا. واہ. اور وہ شخص تو جانتا ہی نہیں دل دستک سمیر, اور وہ شخص تو جانتا ہی نہیں دل دستک سمیر کہ کتنی بار ایک فقیر اس کے در پہ آیا ہے. واہ واہ. اور کوئی سوال کرنا چاہے گا ادھر؟ مائی نیم از رضوان طاہر. عدیل سر میرا آپ سے کویسچن ہے کہ یہ بتائیں ہم اپنی اردو زبان یا انگلش زبان کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ علامہ صاحب کے شعر سننے اس کے اوپر. ارشاد. کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا, آہا. مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. واہ ویری نائس. اب اس سے زبان پہلے کہ یہ بتائیں کسی بھی زبان کو بہتر کرنے کے لیے اس کا استعمال سب سے زیادہ ضروری ہے, اور کوشش یہ کریں کہ پوری طرح سے یا تو اردو میں بات کریں یا پھر پوری طرح سے انگریزی میں گفتگو کریں, کیونکہ ایک زبان کو مکمل طریقے سے استعمال کرنے سے آپ کا دماغ اس کے تمام الفاظ کو اپنے استعمال میں لے آئے گا, نہیں تو پھر آپ ارلش یا منگلش یا کچھ نہ کچھ اسی قسم کا کریں گے. باقی عدیل بتائیں گے. یہ آج کل کے دور کا ایک ایسی بیماری ہے جو بہت زبان زد عام ہو گئی ہے کہ لوگ کسی بھی زبان پہ دسترس نہیں ہے ان کی, یا کچھ بیان کرنا ہو تو جملے کے بیچ میں لفظ اٹک جاتا ہے اور اب آگے معلوم ہی نہیں کہ کیا لفظ بیان کیا جائے. ابھی مجھے اپنی جو عکاسی کرنی ہے, ترجمانی کرنی ہے, کیسے کی جائے. وہ زبان انگریزی ہو یا اردو ہو یا کوئی علاقائی زبان ہو, کوئی بھی زبان ہو, سب سے پہلے تو شعوری طور پہ انسان یہ طے کرے کہ مجھے اس پہ کام کرنا ہے. یہ بالکل ایسے ہی کہ میرا جسم ہے تو مجھے کیسے فٹنس بہتر ہوگی. بھئی سب سے پہلے تو یہ طے کر لیں کہ اس کو بہتر کرنا ہے, اور پھر دیکھیں کہاں کہاں مواقع ہیں بہتر کرنے کے. تو لاتعداد مواقع آپ کو دکھائی دیں گے اس کو بہتر کرنے کے. ایک اور اہم چیز جو میرے استاد نے سکھائی تھی مجھے کہ میاں اگر اس طرف چل پڑے تو یہ ایسا نہیں ہے کام کہ دن میں آدھا گھنٹہ کیا اور جان چھوٹ گئی. یہ ہر وقت ادھر توجہ دینی پڑے گی. کبھی کبھی تو بھول چوک ہو جائے گی لیکن توجہ دینی پڑے گی. اب آ جائیے کیا کیا جائے. بہت ساری دلچسپ کوئی مشق ہے, کوئی پریکٹس ہے, کوئی ریاضت ہے. ایک تو یہ کہ کچھ پڑھنا شروع کر دیں. پڑھنا تو چاہیے, لوگوں کے پیچھے پڑھنا نہیں, ویسے پڑھنا شروع کر دیں. ایک تو یہ ہے. لکھا ضرور کریں, انگریزی میں اس کو جرنلنگ کہتے ہیں, اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی شاہکار تخلیق کرنا ہے یا کوئی شاعری ایسی کرنی ہے کہ جو رہے گی رہتی دنیا تک. ایسا کچھ نہیں ہے. رات کو یا دن کو گزشتہ کل کیا ہوا تھا یہ ایک صفحے کے اوپر, ایک پیراگراف میں 2 صفحات کے اوپر صرف لکھ لیں. آپ دیکھیں گے جیسے عائشہ لکھتی ہیں شارٹ سٹوریز کہ جب توجہ سے جو بھی کل دن میں ہوا, کوئی مارکۃ الآراء کام نہ کیا ہو, لیکن جب دن میں جو کچھ کیا وہ جب کاغذ پہ اترے گا تو آپ کے جو الفاظ ہیں جو ایسے ایسے تتر بتر ہیں ذہن میں, وہ ایک ترتیب میں آپ کی گرفت میں آ جائیں گے, اور اس سے گفتگو بھی بہتر ہو جائے گی, اور آہستہ آہستہ جو گرفت ہے آپ کی زبان پہ مضبوط ہوتی چلی جائے گی. بس یہ کیجیے. آپ کو یاد ہوگا عدیل, پرانے وقتوں میں, اور پتہ نہیں شاید ابھی بھی کانوینٹ میں پڑھاتے ہوں, جرنلنگ کا یا ڈائری لکھنا ایک لازم و ملزوم ہوتا تھا عمل,
اور کہا جاتا تھا, ٹیچرز روز کلاس میں پوچھتے تھے کہ آپ نے رات کو ڈائری لکھی, تو یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ لکھا کیا ہے, لیکن یہ ایکٹیویٹی لازمی ہوتی تھی. اور لائبریری پیریڈ میں کچھ صفحے آپ کو دیے جاتے تھے, یعنی کچھ لمحے آپ کو دیے جاتے تھے کہ آپ اس میں بیٹھ کر اپنی ڈائری میں کچھ چیزیں نوٹ کر لیں. تو وہ اسی لیے تھا کہ جتنی زیادہ یہ زبان استعمال کریں گے اتنا زیادہ بہتر ہو جائیں گے. اب تو ایک اور نئی بلا ہے جین زی کی لینگویج, جو یقیناً آپ کو اور مجھے تو شاید مشکل ہی سمجھ آئے, کچھ اپنی جین زی کو بھی نہیں سمجھ میں آتی کہ کون سی زبان. جی جناب, کوئی اگلا سوال کرنا چاہے گا؟ السلام علیکم سر. سر میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر کسی کی دل آزاری کرنی ہو تو کن الفاظ کے ساتھ کی جائے؟ اچھا نہیں, یہ ویسے یہ لگتا ہے کہ سوال مضحکہ خیز ہے, پر یہ اہم سوال ہے بہت زیادہ. اور وہ یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ بھی دیکھو کوئی ایسی بات نہ کرو کہ کسی کا دل ٹوٹے یا دل آزاری ہو یا حوصلہ اس کا ٹوٹے, ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن کیا ممکن ہے کہ کوئی ایسی سچویشن ہو کہ وہاں پہ وہ ضروری ہو جائے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل ہے, بالکل ممکن ہے. وہ ممکن ایسے ہے کہ آپ دیکھیے کوئی شخص کسی کا استحصال کر رہا ہے, کوئی شخص کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے یا کوئی ایسا عمل کر رہا ہے جو اس کے لیے, اس کے آس پاس لوگوں کے لیے, معاشرے کے لیے خطرناک ہے, برا ہے, گناہ ہے, غیر قانونی ہے, یہ سب کچھ ہے. تو اس وقت تو یہ نہیں کہیں گے کہ ارے بھائی میں اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کروں, اس کا دل نہ کہیں ٹوٹ جائے. بالکل. ارے بھائی ایکسٹریم کیسز میں خدا نہ خواستہ تو یہ بالکل کرنا چاہیے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ حق پر ہیں اور جو آپ کہہ رہے ہیں یہ درست چیز ہے, یہ معاشرہ اس سے بہتری آئے گی معاشرے میں, تو دل آزاری کر بھی لیجئے, کوئی حرج نہیں ہے ویسے اس میں. میری طرح نرم دل مت ہوں کہ بہت ہی خیال کریں لوگوں کا, ایسا نہیں کرنا چاہیے. کبھی کبھی دل توڑنا بھی چاہیے. دل آزاری بالکل نہیں کرنی چاہیے, لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو وہ الفاظ جو آپ عام زبان یا عام وقت پر کسی کی حوصلہ افزائی کے لیے استعمال کرتے ہیں, انہی کا چناؤ آپ حوصلہ شکنی کے لیے بھی کر سکتے ہیں. لفظ ابہام ہے, کلام ہے, لفظ بہت کچھ ہیں, لیکن آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی. میں ہوں عائشہ جہاں زیب اور میں ہوں عدیل ہاشمی. ہمیں دے اجازت, خدا حافظ.